طریقے سے اجمیر شریف ضرور جانا، غریب نواز کی چوکھٹ پہ ضرور سر جھکانا، مگر ادب بقول اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ کہ جب بھی اولیاء کاملین کے دربار میں جاؤ کوشش کرو کم از کم بتایا ہے 4 ہاتھ دور رہیے، یہ ادب کا مقام ہے۔ فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ ہمیں ساری تعلیم دے گئے، تبھی تو ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں، لگاتے نہیں لگاتے؟ ایک صاحب ہم سے کہنے لگے کہ مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ کیوں لگایا جاتا ہے بھائی؟ مسلک امام اہل سنت لگایا جائے، امام اعظم۔ تو میں نے کہا تمہیں کیا تکلیف؟ مسلک اعلیٰ حضرت اگر لگ رہا ہے تمہیں کیا تکلیف؟ اور اگر تکلیف ہے تو تم نہ لگاؤ، ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ بولو نہیں ہونا ہی چاہیے کہ اتنے بزرگ گزرے کسی کا مسلک نہیں بنا تو مسلک اعلیٰ نال مسلک نہیں چل رہا ہے، مسلک امام اعظم کیا کم ہے؟ حنفی ہاں، حنفیہ کا گیت گائیے۔ میں نے کہا پھر تو پھنس جائیں گے آپ، پھر تو آپ پھنس جائیں گے۔ آپ حنفی ہو؟ ہاں ہیں۔ اور دیوبندی کیا ہے؟ پھر دیوبندی کیا ہے؟ حنفی۔ آپ عرب میں جائیے، عرب کا جو اس وقت امام ہے جس کے پیچھے آپ نماز پڑھنا مناسب ہی سمجھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ حنفی۔ تو اگر آپ حنفیت کے چھاتے میں سب کو لانا چاہیں گے آ ہی نہیں پائیں گے۔ حنفی ہم بھی ہیں، حنفی وہ بھی ہیں، حنفی حق والے بھی ہیں، حنفی اہل باطل بھی ہیں۔ میں ایک ضمن بتا رہا ہوں بات کہ اعلیٰ حضرت کو جتنے بھی ہم ان کی تعلیمات کو قربان جائے، ان کے بتائے راستے پہ ہم بھلے چل نہ پا رہے، اگر چل جائے تو خود ہی کچھ نہ کچھ بن جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ بڑا کام انجام دیا اور کسی اور نے کبھی بلانا ہے امام اہل سنت کے بارے میں سننے کے تو وہی بتاؤں گا۔ پر ایک بات بتا ختم کر دوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیوں لگانا بہت ضروری ہے، آج کے دور میں تو بہت ضروری ہے، امتیاز پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ جب آپ مسلک حنفیت لگاؤ گے تو اس میں دیوبندی بھی شامل ہے، امام دعویٰ بھی شامل ہے، عرب کے بہت سارے بددین بھی شامل ہیں، ہندوستان کے بہت سارے تبلیغی جماعت والے بھی شامل ہو جائیں گے۔ تو ایسا کون سا نعرہ لگائے کہ امتیاز ہو جائے؟ ایسی کون سی دیوار بنائی جائے جو دونوں میں بیچ میں کھڑے ہو کر ہی بتا دے کہ ادھر والے باطل ہیں ادھر والے حق پر ہیں، اسی بیچ کی چین کی دیوار کا نام اعلیٰ حضرت ہو۔ وہ ہے اعلیٰ حضرت۔ اس لیے نعرہ جب لگے تو جم کے لگایا کرو، تھم کے نہیں۔ ان کی تعلیمات ہے تو وہ فرماتے ہیں بزرگوں کے وہاں جاؤ تو ادب سے 4 ہاتھ دور رہو۔ اور غریب نواز کا معاملہ، غریب نواز کی عظمت کو کون نہیں جانتا؟ غریب نواز، ایک بس آخری بات، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد ایک ایسے ولی ہیں، اللہ واحد، جن کا 2 ریکارڈ ایسا ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایک تو وہ کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال پرملال ہوا اور ہماری ماتے کی آنکھ سے جب وہ روپوش ہو گئے تو یہاں پر عربی میں کچھ عبارت لکھ کے آئی تھی۔ اس کا ترجمہ یہ تھا، یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کی محبت میں اس نے زندگی گزاری ہے، اور یہ حبیب اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کون ہے؟ حبیب اللہ، اللہ کا حبیب۔ اور تاریخ گواہ اللہ نے صرف 2 کو حبیب کہا، صرف 2 کو حبیب کہا ہے۔ ایک حبیب اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبیوں نے اگر کسی کو حبیب بنایا تو رسول پاک کو بنایا، اور ولیوں نے کسی کو حبیب بنایا تو خواجہ پاک کو بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، یا رسول اللہ۔ ایک یہ ریکارڈ جو انبریکیبل ہے۔ دوسرا ریکارڈ کیا ہے؟ یہ جماعت تو 200 سال سے گھوم رہی ہے نا، 200 سال سے گھوم رہی، ان سے پوچھو کتنے لوگ کو مسلمان کر پائے؟ 150-200 سال سے یہ گھوم رہے ہیں ڈکری باندھے سر پہ، ان سے پوچھو کتنے لوگ کو تم نے ایمان کی دولت دی؟ کچھ تو ایسے ہیں کہ پیدا ہوئے اسی جماعت میں، مر بھی گئے، ایک کو بھی نہیں کر پائے۔ تو قربان جاؤ غریب نواز کی عظمتوں کرامتوں ولایت پر۔ ہندوستان میں کچھ ہی عرصے میں رہ کر، کچھ عرصوں میں
سال کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ عرصوں میں ہندوستان میں اپنے دستے مبارک پر 1 2 نہیں 90 لاکھ کو کلمہ بنایا ہے۔ سبحان اللہ، تم جو 200 سال میں نہیں کر پائے، 2 پل میں جو کر دے اسے غریب نواز۔ سبحان اللہ، غریب نواز پڑھتے ہوئے موسیٰ پر تھے، سبحان اللہ، موسیٰ کلیم اللہ کے پرتو تھے۔ اور پرتو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جس کا پرتو ہوتا ہے، جس نبی کا، اسی کے مقام پر ہوتا ہے، اسی کے مقام پر ہوتا ہے۔ یعنی موسیٰ کا جو مقام ہے انبیاء میں، موسیٰ کا جو مقام ہے نبیوں میں، ان کے پرتوں کا وہی مقام ہوگا ولیوں میں۔ موسیٰ نبیوں کی جماعت میں صاحب کتاب والے نبیوں میں آتے ہیں، یعنی ٹاپ 5 میں۔ موسیٰ 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں ٹاپ 5 پر ہے۔ ان کا پرتو غریب نواز معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالی عنہ ولیوں کی جماعت میں ٹاپ 5 پہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو جس مقام پر نبی ہوتا ہے اسی مقام پر اس کا پرتو ہوتا ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ کبھی آپ نے غور کیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی سبحان اللہ، رضی اللہ تعالی عنہ سید الاولیاء کیوں ہے، اشرف الاولیاء کیوں ہے؟ ولیوں کے ولی کون؟ پیروں کے پیر، پیران پیر، روشن ضمیر، غوث پاک، ہم سب کے دستگیر۔ غوث پاک، کیوں پیروں کے پیر مطلب سمجھے؟ ہم لوگ مریدوں کے پیر ہوتے ہیں عام طور پہ، کس کے پیر ہوتے ہیں؟ اور غوث اعظم پیروں کے پیر، مطلب وہ خود جن سے مرید ہوئے تھے ان کے بھی پیر۔ سبحان اللہ، ایک روایت میں آتا ہے 11 جہاں سے آپ نے شرف بیعت حاصل کی تو 11 پیر، 11 کے خود پیر۔ سبحان اللہ، جنید بغدادی کے وہ خود پیر ہیں، وہ کے وہ خود پیر ہے، وہ سعید کے وہ خود پیر ہے۔ سبحان اللہ، تو اس لیے پیروں کے پیر کہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہمارے پیر کے پیر ہے، اپنے پیر کے پیر ہیں۔ یعنی ان سے پہلے کے اتنے ولی، آدم سے لے کر عبد القادر تک ان کے بھی پیر، عبد القادر کے بعد اعلی حضرت تک ان کے بھی وہ پیر، اعلی حضرت کے بعد شیخ الاسلام تک ان کے بھی وہ پیر، شیخ الاسلام سے لے کر صبح قیامت تک جتنے بھی ولی آئیں گے، جتنے بھی پیر آئیں گے، سب کے پیر۔ سبحان اللہ، اس لیے ہم نے کیوں؟ ارے بھائی جنید بغدادی کے بعد آ رہے ہیں مگر مرتبے میں اعلیٰ ہے، بازی بستانی کے بعد آ رہے ہیں مگر مرتبے میں اعلیٰ ہے، ابو بکر شبلی کے بعد آ رہے ہیں مگر مرتبے میں اعلیٰ۔ کیوں؟ وہی فارمولا کہ جو جس کا پرتو ہوتا ہے، سبحان اللہ، جو جس کے قدموں پر ہوتا ہے، جس کی ولایت جس نبی کی نبوت پر ہوتی ہے وہ اسی مقام پر ہوتا ہے۔ تو غوث اعظم رسول اعظم کے پرتو تھے، سبحان اللہ، ہیں رسول اعظم کے پرتو کون؟ غوث اعظم۔ تو جو مقام نبیوں کی جماعت میں، چاہے پہلے کے ہوں چاہے بہت پہلے کے ہوں، نبیوں کی جماعت میں جو مقام رسول اعظم کا ہے، سبحان اللہ، نبیوں کی جماعت میں جو مقام رسول اعظم کا ہے، ٹھیک اسی طرح ولیوں کی جماعت میں وہ مقام غوث اعظم۔ سبحان اللہ، تو جو جس کا پرتو ہوتا ہے وہ اپنی جماعت میں امام الانبیاء بن کے چمک رہے ہیں، یہ اپنی جماعت میں امام الاولیاء بن کے چمک رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تو غوث اعظم کی ذات کو 5 منٹ میں بیان کرنا، غریب نواز کی ذات کو 5 منٹ میں بیان کرنا دنیا کے کسی بھی مقرر اور کسی بھی مصنف کے قلم میں طاقت نہیں ہے کہ جو غوث و خواجہ کی تاریخ حق ادا کر سکے۔ اتنا جانیے کہ یہی وہ ہیں جن کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے، عمل جہنم والے ہیں۔ مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، سبحان اللہ، میرے اعمال کا بدلہ تو
मैं जाता मगर मेरे सरकार ने जाने न दिया। सुभान अल्लाह, सुभान ये वही सरकार लोग हैं जो हमें जाने नहीं देंगे। मैं जाता मगर मेरे सरकार ने जाने न दिया। कभी मौका लगा